آج میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب معصور ہے، بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، یاد آوری کا شکریہ۔ السلام۔ آج میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب معصور ہے، بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، یاد آوری کا شکریہ۔ السلام۔ ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں وہ مفتی جو مینگل صاحب ہیں، انہوں نے سیدنا عثمان کے لیے اتنی بےہودہ اور گستاخانہ تمثیل بیان کی۔ آج میں نے بیان میں کہا کہ ہمارے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ اتنا دلیر ہے کہ غریب معصور ہے، بند ہے حضرت عثمان کی طرح، اور خطرہ ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتے ماریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، یاد آوری کا شکریہ۔ السلام۔ اور کہا کہ یہ جو ہمارا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے نا، یہ بھی محصور ہوا ہے، بندہ ڈرتا ہے لوگوں سے حضرت عثمان کی طرح۔ اور ایک ہی جملے میں انہوں نے بولا ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتیاں ماریں گی مجھے، ڈر کے تو بیٹھا ہوا ہے ادھر۔ اور بیوقوفی دیکھیں، یہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے فون پہ واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں، دوسری طرف سے فضل الرحمان صاحب کی بات آ رہی ہے، وہ بھی ہنس رہے ہیں اس کے اوپر۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بھی اس پہ شامل ہیں، آپ ہنسے ہوئے ہیں، صرف یہ مینگل صاحب نہیں ہیں، آپ بھی شامل ہیں۔ اور وہ بیوقوف جو شاگرد ہے وہ اس کی ویڈیو بنا کے اس نے چڑھا دی ہے۔ اگر وہ بند کمرے میں ہوا ہوتا کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا، اب چڑھ گئی۔ تو کچھ لشکر جنگوی کے جو لوگ تھے یا سپاہی صحابہ کے، جو آج کل اہل سنت والجماعت کے نام سے ہے، وہ باہر نکلے، انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پہ توبہ کریں۔ توبہ کیوں کریں جی؟ مولانا منظور مینگل صاحب پر صحابہ اکرام کی گستاخی کا فتویٰ لگ چکا ہے۔ بڑے بڑے علماء اکرام نے مولانا منظور مینگل کے خلاف بیان جاری کر دیا۔ کیوں یہ بیان جاری کیا گیا؟ سب سے پہلے آپ وہی بیان سنیے جو علماء اکرام ان پر فتویٰ لگا چکے ہیں۔ بہت سارے بڑے بڑے نامور علماء اکرام سڑکوں پر نکل آئے اور انہوں نے بیانات دے دیے مولانا صاحب کے خلاف۔ آپ وہ بیان سنیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا جو وائرل ہوا حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب کا۔ وہ اپنی ایک نچلی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے دوستوں سے گپ شپ کر رہے تھے، اور اس دوران میں ان کا رابطہ ہوا، ٹیلیفونی رابطہ کر رہے تھے وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا، اور ان سے وہ کہہ رہے تھے کہ آج میں نے عید کے بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ایسے چھپ کے بیٹھا ہوا ہے جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرح، کہ اگر میں باہر نکلوں گا تو مجھے عورتیں جو ہے جوتی مارے گی۔ یقیناً مولانا منظور احمد مینگل صاحب آپ کی بڑی شخصیت ہے، آپ قداور شخصیت کے مالک ہیں، آپ علم و عرفان کے مالک ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ قبل مفتی طارق مسعود صاحب سے کچھ غلطی ہوئی تھی اور آپ نے ان کو ڈانٹا تھا، اور آپ نے فوراً کہا تھا کہ مفتی صاحب آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ تو یقیناً آپ کو بھی یہاں پر مفتی صاحب معافی مانگنی چاہیے۔ مولانا منظور مینگل صحابہ کی گستاخی والا 10 سال کی قید والا اس کے اوپر لگاؤ نا، جرم کیا ہے نا، توبہ کیوں؟ کوئی اور کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اپنی باری ہے تو توبہ کرے۔ انہوں نے توبہ نہیں کی، انہوں نے آگے کہا کہ جڑا ہے نا جنا آ کے میرا مناظرہ کر لوے۔ میں کوئی ایسی غلط گل نہیں کی تھی، میں نے تو صرف محصور ہونے میں نا ایگزامپل دی تھی۔ یہ جو عورتوں کے جوتیاں مارنے والی بات ہے، یہ تو میں نے اس وزیر اعلیٰ کے لیے کی ہے، حضرت عثمان کے لیے نہیں کی۔ یہ وہ مولوی جو خود کو کہتے ہیں کہ جناب ہم ہیں سنت کی تشریح کرنے والے، صرف مولویوں کو ہے، مفتیوں کو ہے؟ کیا یہ وضاحت دینے کا حق صرف انہی کے فرقے کو ہے؟ اس میں منظور مینگل صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو دارالحرب، دارالکفر ایران کے اندر جا کے میں نے صحابہ کا مقدمہ لڑا۔ ایران دارالحرب ہے؟ ایران دارالکفر ہے؟ پھر دارالاسلام کون سا ہے؟ اب ہوا معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہوا ہے کہ دیوبند کے جو ہمارے پاکستان کے اندر ایک بڑے علماء میں سے دیوبندی فرقے کے مولانا منظور مینگل صاحب آج جو ہمارے ہاں دیوبندی جو علماء ہیں، جو مساجد کے ائمہ ہیں، ان کے اساتذہ میں سے جامعہ فاروقیہ کے استاد تھے، اور ہمارے جو درس نظامی ہے اس کے اندر ایک پختہ عالم ان کو سمجھا جاتا ہے، یعنی ایک ایسے مضبوط عالم ہے کہ جن کی بات پتھر پہ لکیر ہے، ٹھوس بات کرتے ہیں، یہ درس دیتے ہیں، درس بخاری ہے، ان کا خود اپنا مدرسہ بھی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی عام بندے نہیں ہیں، ان کی بات وہ ہے کہ جو خود یہ اپنی آڈیو کلپ میں کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مدافع تو میں ہوں، یعنی یہ خود کو سمجھتے ہیں کہ تشریح کرنے والے یہ ہیں۔
لیکن ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہے. اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ محصور ہوئے, اور یہ بات کس سے کر رہے ہیں؟ یہ بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ سے, جو کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں پاکستان میں, ایک سیاسی شخصیت ہیں. ان سے بات کرتے ہوئے اور ویڈیو بنائی, کال کو ریکارڈ کیا, یہ گفتگو کی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے بارے میں کہتے ہوئے کہ آپ صرف جب میری بات ہوئی تو ان کو میں نے کہا کہ تمہاری حالت ایسی ہے کہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ محصور تھے, اور پھر آگے انہوں نے جملے کہے. اب آپ دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی گستاخی کی ہے, جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے, کوئی عام صحابہ میں نہیں ہے. ان صحابہ میں آتے ہیں کہ جو 10 خوش نصیب انسان, وہ جنتی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر جنت کی بشارت دی, یعنی کوئی عام درجے کے صحابہ میں سے نہیں ہے. ان کے بارے میں ایسے جملے ادا کر رہے ہیں. اچھا, یہ جو عشرہ مبشرہ والا جو فلسفہ ہے نا ہمارے ہاں اہل سنت میں اس سے یہ جو روایت ہے, یہ روایت ہمارے ہاں یہ درایتاً ٹھیک نہیں ہے. میں اس پر کلام کروں گا انشاءاللہ کہ جو عشرہ مبشرہ والی یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث صحیح نہیں ہے. بہرحال عشرہ مبشرہ صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, اور پھر جو خلفائے اربعہ ہیں اہل سنت کے ہاں, خلفائے راشدین جو ہے ان میں تیسرے خلیفہ ہیں, ان کے بارے میں ایسے جملے کہنا. اب کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ جناب یہ توہین نہیں ہے, تو پھر توہین کیا ہوتی ہے مجھے نہیں معلوم ہے. میں پھر بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان پر گستاخی کا الزام نہیں لگا رہا ہوں, نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے. میں تو یقین جانے یہ جو کھیل کھیلتے ہیں نا, گستاخی توہین کے کسی کے اوپر لگانا, پرچہ کرنا, میں اس کے بالکل خلاف ہوں. اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے مولانا منظور مینگل صاحب نے, تو جس طرح وہ بات کر رہے ہیں ان کی وضاحت قبول ہونی چاہیے. لیکن کیا یہ وضاحت دینے کا حق صرف مولویوں کو ہے, مفتیوں کو ہے؟ کیا یہ وضاحت دینے کا حق صرف انہی کے فرقے کو ہے؟ یعنی یہی بات حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اگر ایک شیعہ عالم کر دیتا کہ جناب آپ کی حالت تو ایسی ہے جیسے حضرت عثمان محصور تھے, آپ تو ایسے محصور ہیں جیسے حضرت عثمان محصور تھے, اور یہ خوف بھی ہے آپ کو کہ گھر سے باہر نکلو گے تو عورتیں جوتے ماریں گی. یہ جملہ انہوں نے ایک ساتھ کہا ہے. یہ اگر کوئی شیعہ بندہ کہہ دینا, جو مولانا منظور مینگل صاحب نے یہ بات کہی ہے, آپ دیکھیں کہ پھر اس کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آپ توہین کا جو معیار ہے نا, یہ آپ نے خود ہماری سوسائٹی کے اندر بھی, ہاں نہیں یہ تو دیوبندی عالم بات کر رہا ہے, توہین تو ہے نہیں ہے. جو بات انہوں نے کہی ہے یہ کوئی اور کہتا تو پھر ہمیں اس واقعے کا اندازہ ہوتا. بہرحال دوستو, اب وہ اس کی وضاحت دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو صرف اتنی تشبیہ دے رہا تھا کہ محصور ہونے کے اندر, اور باقی تو جو میں نے کہا ہے کہ عورتیں جوتے مارتی, تو وہ ایک الگ بات تھی. حالانکہ جو بھی ان کی یہ کلپ سنے گا, جو بھی ان کا یہ کلپ سنے گا, اس کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اور یہ جملہ یہ توہین میں آتا ہے یا نہیں آتا. اگرچہ یہ کسی اور کو وضاحت کا موقع انہوں نے کبھی نہیں دیا ہے, لیکن میں پھر بھی ان کو وضاحت کا موقع دیتے ہوئے ان کی وضاحت ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے آپ نے وضاحت, لیکن جناب یہ معیار صرف آپ کے لیے نہیں ہونا چاہیے. مولانا منظور مینگل صاحب, یہ جو معیار ہے نا وضاحت کا, کہ بھائی وضاحت قبول ہو, کیا اس کا فائدہ صرف آپ کو دیا جائے؟ اس کا فائدہ مفتی ہمدرد کو کب دیا جائے گا؟ اس کا فائدہ آپ نے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ کو دیا؟ یہ جملہ جو آپ نے ادا کیا ہے, آپ یہ دیکھیں کہ ایک سنی جو مولانا ابو العلا مودودی جیسا ہو, جو شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ جیسا ہو. مولانا ابو العلا مودودی نے خلافت و ملوکیت کتاب لکھی ہے. خلافت و ملوکیت کتاب لکھنے کے اوپر اس مذہبی طبقے نے آسمان سر پہ اٹھائے نہیں رکھا. کیا انہوں نے رافضی اور یہودیت کے فتوے نہیں دیے؟ کیا ان سب نے نہیں کہا کہ یہ یہودی, یہ تو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں یہ لوگ؟ کتابیں نہیں لکھی انہوں نے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, ان کے بارے میں ان کی کیا رائے ہے؟ اسی طرح دیگر علماء, مولانا اسحاق مدنی فیصل آباد والے, ان کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی؟ یہ کون ہے؟ یہودی تک کہا ہے ان لوگوں نے. میرے بھائی انہوں نے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو یہ تک کہا ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح محسوس ہے. یعنی جو بات مولانا منظور مینگل صاحب کر رہے ہیں, ایسی بات تو ابو العلا مودودی, اسحاق مدنی, طاہر القادری صاحب, میں نے کسی نے ایسی بات نہیں کہی ہے. کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہو. لیکن کیوں؟ ان کو تو آپ یہودی کہتے ہیں, اور یہ شخص جو آپ کے فرقے کا ہے, جو آپ کے مسلک کا ہے, صرف اس لیے محترم ہے کہ نہیں بھائی یہ تو ہمارا بندہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو توہین کے فتوے نا, یہ تمہارا صرف ایک سیاسی چال ہوتی ہے, دوسروں کے لیے, دوسروں کو پریشر میں لانے کی, قانون کو اس کے خلاف حرکت میں لانے کی, اس کی زندگی اجیرن بنانے کی, اسی طرح یہ کوشش کرنے کی کہ عوام میں ایسا ماحول پیدا کیا جائے کہ اس کو محصور کر دیا جائے. اس شخص کی زندگی تھریڈ میں لا کر, یا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی سرپیرا اٹھے اور وہ جا کر اس کا کام تمام کر دے. منظور مینگل صاحب, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ بات, کہ آپ جو یہ بات کر رہے ہیں یہ توہین ہے یا نہیں ہے. آج تک جو آپ نے عوام کا ذہن بنایا, یہ فیصلہ وہ کریں گے. آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اپنی بات کی وضاحت کریں. یہی ذہن آپ نے بنایا ہے,
افسوس کے ساتھ یہ ذہن آپ جیسے مذہبی طبقے نے بنایا ہے. سب نے شروع سے لے کر آخر تک جتنے بھی ہم دیکھ لیں, ہمیشہ آپ لوگ یہی کہتے رہے ہو دوسرا شخص جب آپ کے مخالف فرقے کا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں منظور مینگل صاحب, اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم خود وکٹم ہیں, ہمارے اوپر خود بھی یہی ہو رہا ہے, تو ہم تو نہیں چاہیں گے کہ کسی اور کو مار دیا جائے, تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کے مخالف فرقے کے اوپر توہین کا الزام لگایا جاتا ہے آپ کیوں خاموش ہوتے ہیں؟ جب دوسروں کے اوپر توہین صحابہ کے پرچے کاٹے گئے, اس طرح ہزاروں لوگ جیلوں کے اندر قید ہیں, جیلوں کے اندر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, جن پر جھوٹے پرچے کاٹے گئے, جن کے اوپر توہین رسالت توہین صحابہ کا الزام لگایا گیا ہے, آپ کیوں خاموش رہے؟ آپ مشال خان کے موقع پر کیوں خاموش رہے کہ جب انہیں گھسیٹ گھسیٹ کر مارا گیا اور ان کو شہید کیا گیا؟ آپ ایک مسیح خاتون کے لیے کیوں خوف زدہ تھے کہ اس کے لیے بات نہیں کر سکتے تھے؟ اس سے آگے آئیے, کوئٹہ کا ایک شخص عبدالعلی خان, اس کے اوپر آپ لوگ خاموش رہے. جب کوئی اس کو مار دیتا ہے آپ اس کو ہار پہرانے چلے جاتے ہیں, اور آپ یہ تک نہیں کہتے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو. تم مذہب کے نام پر جو تم یہ کھیل تم نے شروع کیا ہوا ہے, یہ آگ ایسی ہے کہ یہ پورے پاکستان کو جہنم بنا رہی ہے. کبھی آپ نے ایک ویڈیو کلپ جاری کیا ہو کہ فلاں کے اوپر جو الزام لگا ہے گستاخی کا یہ غلط ہے, ہم اس کو یہ مسترد کرتے ہیں؟ ہاں, لیکن جب طارق مسعود صاحب کے اوپر لگا تو آپ بالکل آگے بڑھ گئے. آپ نے یہ بات کہی تھی کہ اس نے غلط کہا, لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ توہین کی ہے. آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ سب سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, مفتی تقی عثمانی صاحب اور جتنے بھی علماء ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ, ہمارے اساتذہ کرام, یہ جو آپ مہم چلاتے ہیں نا دفاع صحابہ کے نام پر, یہ یقین جانے یہ آپ کے گلے پڑے گی. یہ جو مذہب ریاست کے اندر مذہب کی بنیاد پر جو آپ یہ قوانین لے کر آئیں گے, یہ قوانین آپ کے خلاف عمل میں آئیں گے, اور یہ سب فرقوں کے خلاف آئیں. آج اہل حدیث والے مولانا منظور مینگل کے خلاف اٹھے ہوئے ہیں, کل کو آپ دیکھیے گا یہی اہل حدیث, یہی وہابی, ان کے گلے کے اندر تو ایسا بڑا پھندا لگے گا نا, اور وہ پھندا توہین صحابہ کا نہیں توہین رسالت کا لگے گا. میں اہل حدیث بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں, چھوڑے یہ مذہب کے نام پر گستاخی اور توہین کے فتوے. بریلویوں کے اوپر جو لگنے والی ہے, آپ دیکھیں انبیاء کرام کی کتابوں کے اندر بات کتابوں تک آ گئی, تو پھر وہ جب کھلنا شروع ہوگی نا, وہ کھلنا شروع ہوگی بہت دور تک جائے گی. اور سب کو معلوم ہے کہ اس حمام کے اندر کا پرست ننگے ہیں.